ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ اپنے طریقے سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے طریقے سے اسلام پھیلا رہے۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ، حضرت دحیہ کلبی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، یا رسول اللہ ان کے انڈر میں 750 افراد ہیں، اگر دحیہ کلبی نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے ذریعے سے 750 جو افراد ہیں ان کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کلبی کے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پروردگار، اے مالک و مولا، تو دحیہ کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اے پروردگار، تو دحیہ کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، مولا تو دحیہ کلبی کو اسلام دے دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ حضرت دحیہ کلبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو دیکھا، صحابہ کہتے یا رسول اللہ، رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، وہ دیکھو دحیہ کلبی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی، ارشاد فرماتے دحیہ کلبی تم بیٹھ جاؤ۔ دحیہ کلبی اس چادر پر بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ اس چادر کو اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے مس کرتے ہیں، مس کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام پیش کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دحیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ دحیہ کلبی زارو قطع رونے لگے، اتنا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ دحیہ کلبی کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دحیہ کلبی تم زارو قطع رو کیوں رہے ہو؟ دحیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت بڑا عصیاں شیار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دحیہ کلبی تم اپنا گناہ بیان کرو، کون سا تم نے ایسا گناہ کیا ہے جو تم زارو قطع روتے جا رہے ہو؟ دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے آقا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دحیہ کلبی اپنا گناہ بیان تو کرو۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن میں کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، سیاہ شیار ہوں، پاپی آسی ہوں، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہوگا۔ دحیہ کلبی زارو قطع روتے جا رہے، سرکار نے فرمایا دحیہ کلبی کیسے کیا؟ دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میری سگی بیٹی تھی، سگی لڑکی تھی، میں نے اپنی عورت کی گود سے اس بچی کو چھینا، میری عورت جانتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے دودھ پیتی بچی کو اپنی عورت کی گود سے لیا، لینے کے بعد میں اپنی بیٹی کو لے کر کے جب گاؤں کے باہر پہنچا میں نے زمین میں گڑھا کھودا، میری بیٹی کچھ بڑی ہو گئی تھی، یا رسول اللہ کلام کر لیتی تھی، گفتگو کر لیتی تھی، یا رسول اللہ جب میں نے کمر تک گڑھا کھودا اس لڑکی کو میں نے اس کے اندر کھڑا کیا،
میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا تو میری لڑکی نے کہا تھا بابا میرے پیروں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے دل میں رحم نہ آیا، پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا، میری بیٹی گردن تک جب میری بیٹی کی مٹی پہنچ گئی، یا رسول اللہ اس وقت میری بیٹی نے کہا تھا یا اللہ اے پروردگار کب تک لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی رہیں گی؟ یا پروردگار کب تک لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفنایا جائے گا؟ اے پروردگار تو کسی ایسے کو بھیج دے جو لڑکیوں کی حفاظت کرے۔ حضرت دہیہ کلبی مسلسل رو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دہیہ کلبی کا یہ گناہ سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، حضرت جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے رسول کو بشارت دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیہ کلبی رو مت، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اے دہیہ کلبی سنو سنو، تم سے یہ گناہ ایام جاہلیت میں ہوئے ہیں۔ اے دہیہ کلبی تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ اے دہیہ کلبی سنو، اللہ کا فرمان ہے جو شخص بھی ایک مرتبہ محبت سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اگر اس کے 80 سال کے کفر کے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے کفر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دہیہ کلبی، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا جب دنیا میں اسلام نہیں آیا تھا، اسلام آنے سے پہلے اسی بھارت کی سرزمین کا عالم کیا تھا؟ آج بھی گجرات میں ستی استھل موجود ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس عورت کے چہرے پر کالک لگا کر کے پورے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا، پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا اور یہ کہہ دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کی چتاؤں پر جل جایا کرتی تھیں، وہ کہتی تھی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرے ساتھ بدسلوکیاں کی جائیں گی، پورے شہر میں گھمایا جائے گا، اس لیے بہتر ہے میں اپنے شوہروں کی چتاؤں کے ساتھ جل جاؤں۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کی چتاؤں پر جل جایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ تاریخ ہندوستان کی تاریخ ملتی ہے کتنا ظلم و ستم عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، پوری دنیا میں عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، آپ نے اعلان کیا خبردار کوئی بھی اپنی بیٹیوں کو مارے نہ، انہیں قتل نہ کرے، عورتوں کو مارنا جائز نہیں، انہیں ستانا جائز نہیں ہے، ان کو مارو مت، ستاؤ مت، بلکہ نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، نبی فرماتے جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے معزز اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ایک لڑکی کا جنم ہوتا ہے روزانہ اس گھر میں 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکے اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے گھر لڑکی پیدا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت لڑکی کا خرچہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لڑکیوں کو ستایا نہ کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا تم سامان لے کر کے آؤ تو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو نہ دیا کرو بلکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں دیا کرو۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے کھانے کا سامان لائیں گے تو بیٹے کے ہاتھ میں دیں گے، بیٹے کو ہم پہلے پکڑاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر کھانے پینے کا سامان گھر میں لایا کرو تو سب سے پہلے اپنی اپنی بیٹیوں کو دیا کرو۔ بیٹیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں، تو انہیں ستاؤ نہ، مارو نہ، گالیاں نہ دیا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو لڑکی کا جنم ہو گیا کہاں سے انتظام ہوگا۔ جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا، اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو اللہ رب العزت روزی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خرچہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جا رہے، سفر کر رہے
کیا دیکھتے ایک چھوٹا سا پتھر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اسے توڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے. کیڑے کے منہ میں گھاس کا تنکا ہے. کیڑے کے منہ میں گھاس کا تنکا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتھر کو پھر جوڑا. کیا دیکھتے کہیں سوراخ نہیں کہ یہ کیڑا اس پتھر کے اندر چلا جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرے قافلے والوں سنو, وہ پروردگار عالم ہے, دیکھ لیجئے پتھر کے اندر کیڑا ہے, اس کیڑے کے منہ میں گھاس کا تنکا ہے. جب پروردگار عالم اس پتھر کے اندر ایک کیڑے کو رزق عطا فرما رہا ہے تو پروردگار عالم ہمیں تمہیں روزی کیوں نہیں عطا فرمائے گا. اسلامی بھائیو, اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے. ہمیشہ رزق حلال تلاش کیا کرو, حرام کے قریب نہ جایا کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ تمہارے شکم میں تمہارے پیٹ میں پہنچ گیا تو 40 دن کی اللہ رب العزت تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو ہمیشہ رزق حلال اور صدق مقال کی کوشش کیا کرو, کیونکہ اللہ رب العزت بندے کو وہ ضرور عطا فرماتا جو بندہ اپنے دل میں ارادہ کر لیتا ہے. جائز روزی کمانے کا اگر ارادہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے جائز روزی کا انتظام و انتظام فرما دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا, پوری دنیا کے اندر پیغام نشر ہو گیا. لڑکیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا, لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لڑکیاں زحمت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اسلام نہیں آیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا. دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں, دنیا میں کوئی نبی نہیں, دنیا میں کوئی رسول نہیں. پہلے کا یہ دستور تھا, ایک نبی جاتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا, دوسرا جاتا تھا, تیسرا آ جاتا تھا, تیسرا جاتا تھا, چوتھا آ جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا, صدیاں گزر گئیں. پوری دنیا میں ظلمت ہے, پوری دنیا میں تاریکی ہے, پوری دنیا میں اندھیرا ہے. 33,000 معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی. 33,000 معبودان باطلہ کو اپنا معبود مان لیا گیا تھا. بلند و بالا پہاڑوں کو خدا مان لیا گیا تھا, درختوں کو خدا مان لیا گیا تھا, آگ کو خدا مان لیا گیا تھا. 500 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا. دنیا انسانیت چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے لگی, اے پروردگار عالم کسی ایسے کو بھیج دے جو ساری دنیا سے ظلمتیں مٹا دے, جو ساری دنیا سے تاریکیاں مٹا دے, جو ساری دنیا سے اندھیرے مٹا دے. جب دنیا انسانیت چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے لگی تو رب نے دنیا انسانیت کی دعاؤں کو قبول کر لیا. تو رب نے فرمایا اے میرے بندوں مت گھبراؤ. ٹھیک ربیع النور کی 12 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ خاتون کی گود میں رسالت کا وہ مہتاب, رسالت کا وہ سورج طلوع فرما دیا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی زلفوں کو بکھیرا تو ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے, پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے پھیل گئے.